صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اس وقت ذی الحجہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک اہم عبادت وہ قربانی کرنا ہے۔ شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر قربانی کی بڑی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس اہم عبادت کی بہت سی فضیلتیں جو ہے ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو، یوم نحر کو، کوئی عمل جو ہے احراق الدم یعنی خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب قربانی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے، یعنی قربانی کا کیا فلسفہ ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی ان کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جب اس پر اجر و ثواب کے تعلق سے پوچھا گیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس قربانی پر ہمیں ملے گا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اس کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا فرمائی جائے گی۔ تو صحابہ میں سے پھر کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر جانور اون والا ہو، فمصوف یا رسول اللہ، یعنی اون جو زیادہ کثیر تعداد میں اور بھی زیادہ بال ہو جاتے ہیں، تو پھر اس پر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اگر جو ہے اون والا جانور بھی ہو اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا فرمائی جائے گی۔ اور اسی طرح قربانی کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس کی قبولیت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے کھروں کو، اس کے خون کو، اور اسی طرح جو ہے اس کے بول و براز یعنی پیشاب پخانہ کو منگوایا جائے گا اور اس کو جو ہے میزان عمل کے اندر نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور جس کو اللہ نے فراوانی دی ہے تو شریعت مطہرہ نے اس پر قربانی کو واجب کیا ہے، اور نہ کرنے پر سخت وعید بھی جو ہے آپ نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر آپ فرماتے ہیں من وجد ساعۃ فلم یضحی، کہ جو شخص جو ہے گنجائش پائے یعنی وہ صاحب نصاب ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، آپ نے فرمایا ایسا آدمی ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ بہت سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے مالی فراوانی عطا فرمائی ہے، مالی وسعت عطا فرمائی ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرے اور اس اہم عبادت کو جو ہے ضرور ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔